السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بیان لائے ہیں قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ایک مالدار کنجوس بوڑھے کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ سبحان اللہ سبحان اللہ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ کئی لوگ، بعض لوگ، کافی لوگ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، بڑا صدقہ کروں، بڑی خیرات دیا کروں، بڑی زکوٰۃ دیا کروں، لَنَصَدَّقَنَّ، ہر وقت دیا کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، سبحان اللہ نیک بن جاؤں گا، صدقہ دے دے کر ہر گھر میں پہنچاؤں گا، ہر گلی میں پہنچاؤں گا، ہر محتاج کو پہنچاؤں گا، ہر ضرورت مند کو پہنچاؤں گا، بشرطے کہ مجھے اللہ کا فضل مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو مل جائے، بخلوا بِهِ، پھر بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُم مُعْرِضُونَ، اللہ کہتا ہے پھر منہ پھیر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا یہ دیا کس نے ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض ہمارے سیٹھ، بعض ہمارے تاجر، بعض ہمارے ذمہ دار اس بات کو بات کرتے کرتے ڈنڈ کہتے ہیں، ٹیکس بتا دیتے ہیں، کھلا کفر آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری باتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور نام اعمال کو آگ لگ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، والذی یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سبحان اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جس نے سونا چاندی جمع کر کے رکھ لیا، دولت اکٹھی کر کے رکھ لی، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، فبشرهم بعذاب علیم، اسے خوشخبری سنا دو جہنم کے دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا۔ استغفر استغفر شاہ عبدالعزیز دہلوی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس، اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے، یا کنجوس یا پھر فضول خرچ۔ درمیانہ روی لوگوں نے چھوڑ دی کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ اتنا اڑاؤ کہ کل کو گاڑی کے نیچے لین پہ سر رکھنا پڑے۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ دینا کہاں سے دیں، چلو میاں سر اڑا دو اپنا خیر چل رہا، کہاں اتنا خرچ کرتے ہو۔ تو اگر شاہ صاحب کے زمانے میں آدمی تھا، کنجوس تھا، بیٹے کو خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ آخر مرتے تو لوگ اس زمانے میں بھی تھے، فانی ہے جان سارا، موت آ گئی۔ بیٹے نے
غصے میں آ کر وہ جو اشرفیوں کا تھیلا تھا ابا کے ساتھ قبر میں رکھ دیا. میرا زندگی میں تم نے ہم کو خرچنے کے لیے نہیں دیا, دفع ہو جاؤ, اپنی دولت ساتھ لے جاؤ, اب ہم بھی تمہاری دولت کو نہیں لیتے, ساتھ ہی لے جاؤ. چڑ گیا بیچارہ بیٹا, وہ تھیلا بھر کے اشرفیوں کا قبر میں ساتھ رکھ دیا. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی دنوں کے بعد بیٹا اور زیادہ تنگ ہو گیا, غریب حالت تھی. ایک دن رات کو لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ باپ نے تو دیا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے, تو نے کون سی عقل مندی کی ہے جو تھیلا بھر کے وہاں رکھ دیا. اب تو کام آ جاتا نا, اب تو خرچ کر لیتا, خام قبر میں رکھا ہے. تو خود ہی دل میں آیا کہ قبر میں سے کون سا کوئی نکال کے لے گیا, اب نکالنا. تو خود ہی پروگرام بنایا, رات کا وقت تھا, کسی اٹھائی اور جا کے قبر کھود لی ابا کی. جب لحد کھولی تو لکھا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے رکھ کے آیا تھا, مگر جب جا کے دیکھا روشنی کی, اندر ٹارچ جلائی یا کسی چیز سے روشنی کی, دیکھتا کیا ہے کہ وہ تمام اشرفیاں پیر سے لے کر سر تک سارے بدن پہ ستاروں کی طرح ٹکی ہوئی ہے. اللہ, ایک 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 کر کے تمام آنکھوں پہ, ناک پہ, زبان پہ, ہاتھ پہ, سینے پہ, چھاتی پہ, سارے بدن پہ ایک ایک کر کے لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی. کہتا بس اتنی آگ لگی, بڑی مشکل سے قبر پوری کی چھوڑ کے آ گیا. ساری رات دہی میں انگلیوں کو ڈبویا, دواؤں میں رکھا, مگر چین نہیں پڑتی تھی. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, بڑے دم درود کرائے, بڑی دوائیں کی. اب بتاؤں شرم کے مارے کسی کو نہ ابا کا یہ حال ہے. اللہ, تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا, حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کوئی پھوڑا نکلتا ہے, پتہ نہیں, بڑی ساڑ ہے, بڑا درد ہے, آگ لگی ہوئی ہے, چین نہیں پڑتی. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر, میں دم کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا. فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا, پھر پوچھا کہ اب بتا, کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا, بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا, پھر پوچھا اب بتا, کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو, تھوڑا پھنسی نہیں, جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے, آج جہنم کی آگ ہے, نہیں بجھے گی. اب وہ رونے لگا, شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا, کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا, واقعی جہنم کی آگ ہے. تو یوں فرمایا اللہ اکبر, یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے, یہ آگ بجھنے والی نہیں. سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی, دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی, نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی, کنوؤں کے پانی سے نہیں بجھے گی, دواؤں سے نہیں بجھے گی, کسی چیز سے نہیں بجھے گی. اگر شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا, وضو کر, 2 رکعت نماز ادا کر, اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے, اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں لینا, آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. سبحان اللہ. چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا, مسجد میں گیا, نماز پڑھی,
اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا۔ کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا۔ وہ رونے والے لوگ چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے آنکھیں کھو گی، نابینا ہو گئے رو رو کر۔ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے۔ اللہ اکبر۔ ٹھوکریں کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا، دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم بھی تو ہیں، پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک میرا یہ قرضہ اتار دے۔ چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا، پھر مانگتا ہے غفور الرحیم کم سے کم کچھ کفن کاٹی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میرا ملے گا، کچھ دے مجھے بھی۔ پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے۔ اللہ یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے۔ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے آپ۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں۔ بندوں پہ تو کیا صدقہ کریں گے، لگے ہاتھوں بات عرض کر رہا ہوں، تم تو اپنی مارو گے نا، میں نے اپنی مارنی ہے، جو میری سمجھ میں آئے گی میں تو وہی کہوں گا۔ کراس ہندو بنیا جس کا خدا پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، پتھروں کا پجاری، بڑا پیپل کا پجاری، درختوں کا پجاری، پانی کا پجاری، سورج کا پجاری، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ خیرات ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلایا کروں۔ ارے ہندو کیڑیوں کے، چمٹیوں کے، کبیلیوں کے سراغ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سوچی پھینک کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کھائے گی، ہوا میں اڑنے والے پرندے کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، راہوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، گاڑیوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ارے ہندو کا تو اتنا بڑا یقین ہے کہ مخلوق پہ کرم کر تو اللہ میاں کرم کرے گا، کبھی تیرا بھی یہ ایمان بنا؟ ابھی گرمی آ رہی ہے، سندھ میں ہندو بنیے ہیں ابھی ڈیر کی، میرپور مٹھیلو، گھوٹ کی، ان اسٹیشنوں پہ جا کر کے دیکھو، بنیوں کے نوجوان لڑکے بالٹی لے کر پانی پلاتے پھر رہے، پانی پینے والے مسلے اور پلانے والے ہندو۔ ایک تم ہو اسٹیشن سے نلکے اکھڑوا دیتے ہیں بوتلیں بیچنے کے لیے۔ اڈے پہ اگر کوئی عورت کا بچہ رو رہا ہو، بھائی جی پانی مل جائے گا، بوتل لے لے بوتل، اندازہ لگا، اڈے سمر بن گئے سارے۔ نہ تم بتاؤ ایمانداری سے مسجد میں بیٹھو، میری بات پر ہاں نہ کرو، خود سوچو کہ ہم جو سال
भर में कमाते हैं, कितना हम अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, और कितना पैसा हमारी औलाद रगड़ती है, कितना पैसे को हमारी बेगम आग लगाती है, कितने पैसे को साल में हम खाते पीते पेशाब करते और हगते हैं, और कितना उस मालिक के नाम पर हम गरीबों, मोहताजों, कीड़ी मकोड़े, पक्षी, प्यासे, मुंह के प्यासों के पानी हम पिलाकर कितनी दुआएं लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुसलमानों और इंसानों के अंदर राबता कायम रखने के लिए ज़कात का कानून नाजिल फरमाया, ताकि गरीब लोग, मोहताज लोग, यतीम बेवा लोग जो हैं वो तमाम के तमाम तुम्हारे साथ जुड़े रहें, वो लेकर के जुड़ जाएं, तुम दे करके जुड़ जाओ, वो तुम्हारा एहसान अपने ऊपर समझे, तुम उनका एहसान, कि अगर ये गरीब ना होते तो हम क्या करते। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बेपरवाह लोग भी हमने देखे। अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब बिन्नौरी सबका रहमतुल्लाह अलैह, बैनुल अक़वामी शख्सियत थी, बड़े अल्लाह वाले थे। एक दिन मैं हजरत के पास बैठा था, एक आदमी आया और 50,000 रुपया सामने रख के कहने लगा, हजरत ये ज़कात के पैसे हैं। और मैंने भाई हमने अपने साल का खर्चा पूरा कर लिया, ले जाओ कहीं और जाके दो, यानी हमें साल भर जरूरत नहीं रही है मदरसे में। वो कहने लगा जी फिर आप ही कहीं पहुंचा दें जहां मुस्तहिक लोग हों। बड़े बेपरवाह आदमी थे। फरमान लगे मैं तेरे बाप का मुलाजिम हूं, अल्लाह ने तुझे नियामत दी है, माल दिया है, खुद तलाश करता फिर मुस्तहिकीन को उठा, मैं क्यों फिर तलाश करता हुआ। बड़े अल्लाह वाले बेपरवाह हुआ करते हैं। एक आदमी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मुरीद होने के लिए आया, बड़ा अमीर आदमी था, 10,000 रुपया साथ लेके आया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई मैं मुरीद फिर बनाता हूं, पहले मेरी किताबें पढ़ो, मेरे हालात जांचो, मेरे अकायद देखो, मैं फिर मुरीद बनाऊंगा। वो कहने लगा हजरत जी 10,000 रुपए लाया हूं आपके लिए, मुझे मुरीद बना लो। हजरत ने फरमाया मुझे नहीं चाहिए, बहरहाल मैं इस तरह मुरीद नहीं बनाता। तो रुपए की गठड़ी उठाते वक्त सेठ कहने लगा, मौलाना ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपको 10,000 रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा। मौलाना ने भी फरमा दिया कि जा, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो 10,000 पे थूक दे। वाह। मुझे अगर 10,000 देने वाला मुरीद नहीं मिलेगा, तुझे ऐसा पीर भी नहीं मिलेगा जो 10,000 पे थूक कर तुझे धक्का दे दे चला जाए। अल्लाह वालों को क्या परवाह है। इसलिए ये सारी चीजें अर्ज करता हूं कि मैं और आप सारी जिंदगी हम लोगों की गुजर जाती है, गुजर जाती है, गुजर जाती है। सोचो विचार का मादा हमारे अंदर से निकल चुका है। नमाज के बारे में वहां बेपरवाही, ज़कात के बारे में वहां बेपरवाही। जिस तरह से हम लोगों का दिल चाहता है उसी तरह से हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं। फराइज में कोताही करना या हेरा फेरी करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को बुरा लगता है और अजाब भुगतना पड़ता है। जैसा कि मैंने शाह साहब का एक वाक्य आपको सुनाया, हर साल बताता हूं, बड़े लंबे चौड़े वाकयात हैं और कुरान करीम ने तो साफ लफ्जों में कह दिया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, पसलियां सेकी जाएंगी, पेशानी पे दाग दिया जाएगा, कमर पे दाग दिया जाएगा और दाग भी दिया जाएगा और यूं भी कहा जाएगा, हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही तेरा माल है जिस पर रात दिन सांप बन के बैठा रहता था। हर वक्त गिना करता था, हर वक्त संभाला करता था, इतना हो जाए, इतना हो जाए। इसलिए मैंने ये मजमून अर्ज कर दिया कि जो लोग रजब में ज़कात निकालने के आदी हैं उनकी इस तरफ तवज्जो हो जाए और इस अहम फरीज़े की तरफ तवज्जो कर लो। और एक आखिरी छोटी सी आसान सी सूरत बताता हूं।
آج کل کاروباری حالات بھی، دنیا کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ یکدم آدمی لاکھ بنے یا 1000 بنے یا 100 بنے یا 50 بنے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان سی ترکیب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر زکوٰۃ کی نیت سے جب دے تو اسے لکھ لے۔ جب بھی کوئی ضرورت، مثال کے طور پر سردی ہے، ایک بیوہ کو آپ نے رضائی دینی ہے، ایک غریب محتاج کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے، اس کو اس کتاب میں لکھ لو کہ میں نے زکوٰۃ کے نام پر اتنا پیسہ دے دیا، اور پھر جب وہ دن آئے، سال کا ایک دن مقرر کر لو کہ فلاں تاریخ کو میں نے چکانا ہی چکانا ہے۔ اگر نہیں کرو گے ڈھیل پڑتے 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 اگلا سال آ جائے گا۔ اب اسی طرح، اسی لیے تو یہ جماعت کی نماز رکھی اللہ نے۔ اگر جماعت کی نماز نہ ہو تو پھر سارے دکاندار اور کاروباری لوگ ابھی پڑھ لیں گے، ابھی کون سی دیر ہو رہی ہے پڑھ لیں گے، ابھی کون سی وقت چلا گیا پڑھ، نتیجہ یہ وہ چلی ہی جائے گا وقت۔ شریعت کا یہ قانون نہیں ہے کہ تم دن مقرر کرو، کوئی خود مقرر کر لینے میں بھلائی ہے، کیونکہ وہ دن فراغت کا بندہ سمجھے گا یار تاریخ آ گئی ہے، مال کا، کاروبار کا، دھندے کا حساب و کتاب کر کے بھی زکوٰۃ کھاتے کا حساب کرنا ہے۔ تو اس میں یہ صورت ہوگی کہ جب آپ سارے سال ادا کرتے رہیں گے تو جس وقت آپ حساب کریں گے کلیجہ نہیں پھٹے گا، جگر نہیں پھٹنے گا۔ 50,000 روپیہ اگر دینا ہے، اب یکدم اللہ نام پر 50,000 سیشن جج کو، افسر کو، ڈاکٹر کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو 50,000 کون دے بھائی؟ مر نہ جائے بندہ۔ اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے، بہت ہی اصلاحی اور علمی بیان فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ بیان، یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے ہی بیانات حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لاتے رہیں گے، تو بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام نئی آنے والی اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ دوستو، آپ نے واقعہ سماعت فرمایا ایک بوڑھے مالدار کنجوس آدمی کا واقعہ بیان فرمایا۔ عبدالعزیز دہلوی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، دور میں، ایک کنجوس بوڑھا رہتا تھا بہت امیر، رئیس، مالدار، لیکن تھا کنجوس۔ اتنا کنجوس تھا کہ وہ اپنے بال بچوں کو، اپنے اولاد کو خرچے کے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، کنجوسی کرتا تھا۔ تو موت تو ہر کسی کو آتی ہے، تو اس کو جب موت آئی، وہ وفات پا گیا، تو جب اس کا جنازہ ہو گیا، اس کے بعد جب اسے دفنانے لگے تو اس بیٹے نے وہ رقم جو اس نے اپنے لیے جمع کر رکھی تھی کنجوسی سے، اس اشرفیوں کا جو بڑا سا تھیلا تھا وہ اٹھا کر اپنے باپ کے اس کنجوس آدمی کے کفن میں رکھ دیا، اور پھر اس کو دفنا کر واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرا، کچھ عرصے گزرے تو اس کا جو بیٹا تھا اس پر تنگی آ گئی، مالی تنگی آ گئی اس پر، تو اس نے وہ رات کچھ سوچنے لگا کہ ابا تو ہمیں کچھ دے بھی نہیں گئے، لیکن تم نے کیا سمجھداری کی ہے کہ جو چلو چھوڑ ہی گئے تھے اور تم نے ان کی قبر میں رکھ دیے، وہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس نے سوچا کہ قبر میں سے کون سا کوئی لے گیا ہے، قبر میں تو موجود ہوں گے، کیوں نہ میں جاؤں اور وہ اشرفیوں کا تھیلا، وہ رقم، وہ پیسے لے آؤں، کچھ دن گزر جائیں گے۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا، ایک کسی اپنے ساتھ لی اور قبرستان میں چلا گیا۔ قبرستان میں جا کر اس نے اپنے والد کی، اس کنجوس آدمی کی، کنجوس باپ کی قبر کو کھودا، مٹی کو سائڈ پر رکھ کر اس نے جیسے ہی کفن کھولا تو حیران رہ گیا، دنگ کا دنگ رہ گیا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو تھیلا تھا اس میں سے تمام اشرفیاں نکل کر اس کے باپ کے پورے جسم پر ستاروں کی طرح
پھیلی ہوئی تھیں، ایک ایک کر کے ساریاں اشرفیاں اس کے باپ کے جسم پر پیوست تھیں، لگی ہوئی تھیں۔ تو وہ پہلے تو حیران ہوا، لیکن اس نے ایک جو ہے اشرفی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے اس نے اشرفی کو ہاتھ لگایا، وہ تو آگ کی طرح گرم تھی، اتنی گرم تھی کہ اس کی دو تین انگلیاں جو ہیں وہ جل گئیں، بہت زیادہ جل گئیں۔ تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹایا، مٹی بھی آدھی پوری ڈال کر گھر واپس آ گیا۔ ساری رات جلن اس کے ہاتھ پر، انگلیوں پر رہی، لسی میں اور دہی میں ڈبو کر بیٹھا رہا، لیکن پھر بھی کچھ آرام نہ آیا۔ کئی دن دم درود کراتا رہا، مرہم پٹی لگاتا رہا، لیکن اس کی جو ہے انگلیاں وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ تو وہ چلتا چلتا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر پہنچا اور سارا ماجرا بتایا کہ کوئی پھوڑا نکل رہا ہے، یا کچھ ہو گیا ہے، کہ بہت جلن ہے، بہت درد ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ دم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہوا۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ نہیں ٹھیک، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، ویسے ہی جلن ہے۔ تو آپ نے دوسری دفعہ دم پڑھا، اور دوسری دفعہ جب اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور پوچھا کہ اے نوجوان بتا، کیا اب تجھے کچھ راحت نصیب ہوئی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، ابھی تک وہی جلن ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے، اللہ والے نے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پوری توجہ کے ساتھ کلام پڑھا اور پھر دم کیا اور کہا کہ اب بتا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، اب بھی پہلے کی طرح ہی جلن اور درد ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جھوٹا، بے ایمان، جھوٹ بولتا ہے کہ پڑا ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہی ہے جو میرے دم سے اور کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، بتا کیا ماجرا ہے۔ تو اس نوجوان نے شرمندگی سے اپنے باپ کا سارا ماجرا بتایا۔ تو آپ نے کہا کہ جو کر لے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو وہ نوجوان رونے لگا اور کہا کہ اے اللہ کے ولی کچھ تو بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو صرف آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ تو جا مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر، توجہ کے ساتھ اور سچے دل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ خداوندی میں التجا کر، دعا کر، رو۔ جب تیرے آنسو نکلیں تو ان آنسوؤں کو اپنی ان انگلیوں پر مل لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو تیرا جلا ہوا ہاتھ ہے، اس میں جو بھی ہے، درد ہے، جلن ہے، جو کوئی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ان آنسوؤں کی برکت سے، تیرے اس سچے دل کی برکت سے اسے ٹھیک کر دے گا۔ نوجوان چلا اور جا کر مسجد میں وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر گناہوں کی معافی بھی طلب کی، اور جو آنسو تھے اس نے اپنی اس تکلیف والی انگلیوں پر جب لگائے تو اس کی جو انگلیاں تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں، بالکل تندرست ہو گئیں۔ تو پھر وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پھر حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے ولی مجھے اپنا مرید بنا لے، بے شک تم نے ٹھیک کہا۔ تو آپ نے اسے مرید بنا لیا۔ تو یہ تھا اس مالدار کنجوس بوڑھے کا واقعہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان، یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹے کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔